آپ کہتے ہیں، حق کہتے ہیں کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ملی ہے نا، کس کے لیے ملی ہے؟ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے گئے زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے گئے زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے گئے زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ چاندنی 4 دن گئے سبھی کے لیے، کہتے ہیں نا 4 دن کی چاندنی پھر ہوئی اندھیری رات، کہتے ہیں نا سب کے لیے۔ چاندنی 4 دن گئے سبھی کے لیے، چاندنی 4 دن گئے سبھی کے لیے، پر صدا چاند عبد النبی کے لیے ہے، صدا چاند عبد النبی کے لیے۔ چاندنی 4 دن گئے سبھی کے لیے، چاندنی 4 دن گئے سبھی کے لیے، ہے صدا چاند عبد النبی کے لیے، ہے صدا چاند عبد النبی کے لیے۔ انت فیہم کے دامن میں منکر بھی گئے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب اللہ ان کافروں پر عذاب نہ کرے گا جب تک آپ ان میں موجود ہیں۔ حضور کی موجودگی، منکر بھی مزے لے رہے ہیں، بچے ہوئے ہیں، تو یہ بات تو ہوئی منکر کی۔ اب سنو کیا کہہ رہے ہیں کہ انت فیہم کے دامن میں منکر بھی گئے، انت فیہم کے دامن میں منکر بھی گئے، اور ہم کس لیے ہیں؟ ہم کیوں ہیں؟ اور ہم رہے عشرت دائمی کے لیے، ہم رہے عشرت دائمی کے لیے۔ مر جائیں گے نا یہ انکار کرنے والے، یہ کفار، یہ منکر، تو پھر کہیں گے اللہ پھر بھیج دے گا، دنیا میں بھیج دے گا، بولا آپ تیری عبادت ہی کریں گے، کیونکہ ان کا کفر زائل ہو جائے گا نا مرتے ہی۔ جب مریں گے تو ان کا کفر مرتے ہی زائل ہو جائے گا کہ یہ غلط ہے، تو کہیں گے مولا ایک دفعہ پھر بھیج دے، ایک دفعہ بھیج دے، موقع دے دے، نہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا تو جو کرنا ہے ابھی کر لو، عیش کر لو یہاں منکرو 4 دن۔ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے، مومنوں کے لیے قید خانہ، یہ سمجھ پڑے گی۔ قیامت کے دن جب انہیں عذاب ملے گا نا تو کہیں گے واقعی دنیا ہماری جنت تھی، واقعی دنیا ہماری جنت تھی، اور جب مومن کو وہاں انعامات ملیں گے تو مومن کہے گا واقعی دنیا ہمارے لیے جہنم تھی، قید خانہ تھا۔ اللہ اکبر، کیا کمال کا شعر ہے۔ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، کوئی سن رہا ہو تو، اگر کوئی سن رہا ہو تو سمجھ میں آ جائے کہ عیش کر لو یہاں منکرو 4 دن، عیش کر لو یہاں منکرو 4 دن، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے،
مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے، کچھ ہونا نہیں مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے، وہ داغ عشق نبی لے چلو قبر میں۔ کیوں اپنے چراغ کو بجھا رہے ہو یار؟ اللہ نے اتنا پیارا چراغ دیا قبر کے لیے، روشنی کے لیے، اور نادان لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنے چراغوں کو بجھاتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ مانتے بھی ہیں کہ نہیں کہ قبر میں جانا ہے کہ نہیں، مرنا بھی ہے کہ نہیں، مانتا بھی ہے کہ نہیں۔ اگر مانتے ہوتے تو یہ حالت نہ ہوتی۔ یہ دل سے نہیں مانتے، زبان سے مان رہے کہ ہاں مرنا ہی نہیں مرنا، قبر میں جانا ہے، تو پھر چراغ کو کیوں بجھا رہے ہو؟ یہ چراغ ہے لہد، اس کو ساتھ لے کے جاؤ۔ حضور تاج الشریعت کہتے ہیں کہ داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، ہے چراغ لحد روشنی کے لیے، ہے چراغ لحد روشنی کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے، ایک پہچان دین نبی کے لیے۔ تو سنی ہے اور اعلیٰ حضرت کو نہیں جانتا، تعجب ہے نا۔ اعلیٰ حضرت کسوٹی ہیں، کسوٹی کیا ہے؟ سنیت کی کسوٹی ہیں اعلیٰ حضرت۔ ایک پہچان دین نبی کے لیے، او مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو۔ ذرا غور سے سنیے گا، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ ہائے ہائے، بڑا پیارا شعر ہے۔ کوئی کہے کہ یہ کیا بات ہے، زندگی مسلک کے لیے دی گئی ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے؟ میں نے ہاں، لیکن مسئلہ یہ کہ ہم سمجھتے نہیں مسلک اعلیٰ حضرت کہتے کسے۔ اگر یہ بات سمجھ جائے نا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیسے کہتے ہیں، تو آپ کہو گے واقعی زندگی اسی لیے ملی تھی۔ مسلک اعلیٰ حضرت کی آسان تعریف کروں، ایسی تعریف کروں جو سب کی سمجھ میں آ جائے، بڑی آسان تھی۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی تعظیم و توقیر بجائی جائے، ایسی تعظیم کی جائے، ایسی توقیر کی جائے جیسا اللہ نے حکم دیا اور حضور کے صحابہ نے کر کے دکھایا۔ یہ ہے مسلک اعلیٰ، یہ ہے مسلک اعلیٰ۔ اس سے آگے جاؤں تو باتیں بڑی ہو سکتی ہیں، اس سے آگے جاؤں تو باتیں بڑی ہو سکتی ہے، لیکن میں نے صرف اس کو نچوڑ پیش کیا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے، کہ اللہ کے محبوب کی وہ تعظیم کی جائے، وہ توقیر کی جائے کہ جیسی اللہ نے حکم دی اور صحابہ نے کر کے دکھائی۔ یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ سنو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ سلہ کلی نبی کا نہیں سنیو، یہ بھی ٹھیک تو وہ بھی ٹھیک، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ایک ہی ہوتا، یہ بھی ٹھیک تو وہ بھی ٹھیک نہیں۔ راہ صراط ایک ہی ہے، راہ صراط ایک ہی ہے، یہ بھی سیدھا راستہ تو وہ بھی سیدھا راستہ، ایسا نہیں ہوتا۔
راہ صراط ایک ہی ہے، باقی راستوں پہ شیطان بیٹھا ہے. کون بیٹھا ہوا ہے؟ شیطان بیٹھا ہوا. بائیں رستے نہ جا، مسافر سن، مال ہے راہ مار پھرتے. تو یہ بھی ٹھیک تو وہ بھی ٹھیک، نہ تو ٹھیک نہیں. کیونکہ سلہ کلی نبی کا نہیں سنیو، سلہ کلی نبی کا نہیں سنیو، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے. وہ بلاتے گئے کوئی یہ آواز دے، وہ بلاتے گئے کوئی یہ آواز دے، وہ بلاتے گئے، وہ بلاتے گئے کوئی یہ آواز دے. بس آواز تو دے. دم میں جا پہنچوں میں حاضری کے لیے، دم میں جا پہنچوں میں حاضری کے لیے. اب ذرا تصور کرو، میدان محشر قائم ہے اور حضور تاج شریعہ قبلہ مفتی اختر رضا خان صاحب تشریف لا رہے ہیں اور انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ جاؤ جنت. انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ جاؤ جنت. تو وہاں دیکھ کر ہم کہیں اختر قادری خلد میں چل دیا. تصور کرو ہم کہہ رہے ہوں اختر قادری خلد میں چل دیا. دیکھو دیکھو اختر قادری خلد میں چل دیا. جب بار بار ہم کہہ رہے ہوں نا تو حضرت پیچھے مڑ کر دیکھیں، وہ کہیں فکر نہ کرو، آ جاؤ. خلد وا ہے ہر ایک قادری کے لیے، خلد وا ہے ہر ایک قادری کے لیے. ڈونٹ وری، ڈونٹ وری، کم آن کم آن. خلد وا ہے ہر ایک قادری کے لیے، خلد وا ہے ہر ایک قادری کے لیے. سبحان اللہ.